پورا مجمع جواب ماشاء اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. ہاں بہت خوشی ہوئی بوٹاد آ کر. ہمارے بیٹے حافظ محسن نے بہت کوشش کی اور الحمدللہ اللہ نے یہاں بوٹاد میں پہنچایا بہت لمبے زمانے کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد. اور اچھا ہوا 3 سال کے بعد آ گیا، اور 2 سال جاتے تو کرسی بدل جاتی ہے، 5 سال میں کرسی بدل جاتی ہے، لیکن آ گیا اپنی کرسی سنبھالا اور بہت خوش ماشاءاللہ. ہاں میں بوٹاد آیا، میں ہمارے حافظ عبدالقیوم صاحب جو بہت اچھا گجراتی میں بیان کرتے ہیں، اور میں جہاں 30 سال سے بیان کر رہا ہوں، صرف بوٹاد ایک ایسی جگہ ہے جہاں گجراتی میں بیان سننے کا موقع ملتا ہے. وہ ابھی اللہ کے راستے میں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے. اور ابھی جو ہمارے بیٹے مفتی ساجد بھاؤ نگر والے، جو ایک بہت بڑے یوں کہو کہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، دین بھی ہے، دنیاوی علوم، ایجوکیشن، بڑی بڑی ٹرافیاں ان کے پاس ہے، بڑے بڑے ملکوں کا سفر ہے. وہ بہت اچھا پیرنٹنگ، اولاد کی تربیت کیسے کرنا وہ آپ کو بتایا. اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں اپنی بات شروع کروں آپ لوگ بولو تو شروع کرو، باقی کھانا پینا بہت اچھا ہو گیا، بولو تو چلا جاؤ. ہمارے حاجی حنیف بھائی نے اتنا اچھا کھلایا، ہوشیار آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے. انہوں نے ویج بھی کھلایا، نان ویج بھی، سی فوڈ بھی، چائے بھی، اور آم کا سیزن نہیں ہے لیکن آم کا شربت بھی، لسی بھی، چھاچھ بھی. انہوں نے سوچا ایک بار اتنا کھلا کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اللہ ہمارے حاجی حنیف کو بھی بہت اچھا رکھے، ان کے بچوں کو بھی بہت اچھا رکھے. خیر میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کروں، سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ کیا باتیں کرنا وہ تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ کریں گے، کیونکہ جو میں خطبہ پڑھوں گا، ابھی میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ خطبہ میرا نہیں ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی نے بنائے ہیں جن کا نام ہے شاہ عطا اللہ بخاری. بولو شاہ عطا اللہ بخاری رحمہ. اور یہ بہت مشکل خطبہ ہے، اس کا یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے اللہ. بولو کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے شروع بھی اللہ، بیچ بھی اللہ، آخر بھی اللہ. تو یہ خطبے میں بھی کن کا نام ہے؟ اللہ. تو جب میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی آہستہ آہستہ بولو گے، بولو نا سب بولیں گے نا انشاءاللہ. یہ ایسا نہیں کہ بچوں کو آگے بٹھایا یہی بولے، آپ لوگ گھوڑے کی طرح آرام سے، ایسا نہ کرے بھائی، ایسا نہ کرے. سب ساتھ میں ہے، کیونکہ ہم سب کو ضرورت کس کی ہے؟ اللہ. ہمارا سہارا کون ہے؟ اللہ. ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ. یہ بچوں کو تو آگے بٹھایا بہت بڑی حکمت ہے. ہمارے حافظ محسن نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میرے جیسا آدمی جب بیان کرتا تو معلوم نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنے گھنٹے گزر جاتے. حافظ محسن نے بچوں کو اس لیے بٹھایا کہ یہ تھوڑا سوئے، یہ سگنل باکس ہے، قاری صاحب بہت ہو گیا، بچے بھی سو رہے ہیں، ان کا بھی تو خیال کرو. تو بچوں آپ کو نیند آئے تو میرے کو بتا دینا. ابھی تو نہیں آ رہی نا نیند آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ. پھر گھر جا کے آرام سے سو جانا. اللہ یہ تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین. عالم بعمل بنائے، دین کا داعی بنائے. اللہ ان کو دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے. تو خیر میں خطبہ پڑھوں گا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ. بولو اس کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اللہ. اور میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، هو
شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ نماز کے لیے وقت رکھا ہے 5 وقت کی نماز. زکوٰۃ کے لیے وقت ہے سال میں 1 مرتبہ جو صاحب نصاب ہو. روزے کے لیے وقت ہے بولو رمضان کا مہینہ. حج کے لیے وقت ہے کچھ مہینے اور کچھ دن حج کے لیے. اللہ کا ذکر ایسا ہے اللہ نے کوئی وقت ہی نہیں رکھا, کوئی وقت نہیں. اللہ نے کہا کھڑے کھڑے میرا نام, بولو بیٹھے بیٹھے اللہ, لیٹے لیٹے اللہ, صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو. یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہتے مجھے یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے, جب جی میں آئے مجھے یاد کر لے. تو یاد کرنے میں شاید تھک جائے گا لیکن میں تیری طرف دیکھنے میں کبھی نہیں تھکوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر. میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں گا, آپ سنتے جانا. قرآن میں لکھا پارہ نمبر 4, اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں جو مجھے یاد کرے. کس طرح یاد کرے؟ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے اللہ کا نام بولو, کھڑے کھڑے اللہ کا نام, بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام, لیٹے لیٹے اللہ کا نام. یہ کون سے پارے میں؟ اب 21ویں پارے میں آؤ. اللہ کیا فرما رہے؟ فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے بندیوں میرے سے قریب آنا ہے تو کہہ دو صبح میں بھی کس کا نام اللہ, دوپہر میں کس کا نام اللہ, شام میں کس کا نام اللہ, رات میں کس کا نام اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ میرے پیارو اب ہم بات شروع کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں لمبی بات نہیں, 3 کام کرنا ہے آج, پکا ارادہ کرو. میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج بوٹاد کے یہ محلے میں جمع ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کے بیچ میں 3 کام میں, آپ, میرے بچے اور میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں, آج یہ پورا بوٹاد اگر ارادہ کرے کہ 3 کام کریں گے, اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج یہاں جمع ہے, کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. مرنا تو ہے, میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے, لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کتنے باتوں پر عمل کرنا؟ 3 بات. لیکن وہ 3 باتوں پر آنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کا موڈ فریش ہو جائے. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت اچھا واقعہ سناؤں گا, بہت اچھا واقعہ سناؤں گا. سب سنیں گے؟ ارے ہاں بولو نا. نہیں یہ بچوں کے ساتھ آپ بھی ہاں بولو نا. آپ ایسا تو نہیں, آپ کو بیوی کا ٹینشن تو نہیں کہ آپ کچھ بول نہیں رہے, بچے ہی بولے جا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو گے نا آپ. جو واقعہ میں سنا رہا ہوں کڑی کو کڑی سے جوڑنا, بہت پیارا واقعہ ہے, بہت پیارا واقعہ. مدینہ منورہ, بولو مدینہ منورہ. اس سے بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. وہ گاؤں میں ایک قبیلہ ہے, قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. ایک گاؤں, وہاں سے ایک جماعت نکل گئی ہے, بولو وہاں سے. لیکن وہ زمانے میں جو جماعت نکلتی تھی امیر بناتے تھے کہ جماعت کا ایک امیر ہوگا. لیکن یہ جو جماعت نکل رہی ہے قبیلہ بنو تیم, یہ جماعت آنے والی ہے مدینہ منورہ یعنی سٹی میں آنے والے. وہ گاؤں میں قبیلہ بنو تیم سٹی میں. اچھا ان کا مقصد ایمان نہیں, اسلام نہیں, دھرم نہیں, ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں. یہ جو جماعت آ رہی قبیلہ بنو تیم سے
16 آدمیوں کی جماعت ہے. کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ منورہ جائیں گے, وہاں کھجور کا بزنس ہوگا, زمین کا بزنس ہوگا, پراپرٹی کا بزنس ہوگا, جائیداد کا بزنس ہوگا, وہاں رہیں گے 4 8 دن 12 دن رہیں گے, پورا بزنس کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. باقی ایمان سے کوئی مطلب نہیں, اسلام سے کوئی مطلب نہیں, اور ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اچھا یہ جماعت نکل رہی ہے, قبیلہ بنو تیم, پھر بولو کتنے آدمیوں کی جماعت؟ امیر کس کو بنا ہے؟ تو اس زمانے میں وہ قبیلہ بنو تیم میں جوان, لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور سب سے بڑا کمال ان کا کیا تھا معلوم؟ وہ جوان کا عربی زبان. بولو عربی. جیسا آج کل کچھ لوگوں کی گجراتی زبان بہت اچھی ہوتی ہے, اردو زبان بہت اچھی ہوتی ہے, انگریزی زبان بہت اچھی ہوتی ہے. وہ جو قبیلہ بنو تیم میں جوان, ہٹے کٹے, تندرست, خوبصورت, ان کی عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, اتنی اچھی عربی بولے, اتنے اچھے اشعار پڑھے. ان کا نام تھا قیس. بولو نام تھا قیس. تو سب نے ان کو امیر بنایا کہ ہم 16 آدمی جا رہے ہیں, اس میں پڑھے لکھے آپ ہی ہو, خوبصورت بھی آپ ہو, لمبے چوڑے بھی آپ ہو, پہلوان بھی آپ ہو, طاقت بھی آپ کے اندر ہے, اور سب سے اچھی زبان بھی آپ کی ہے, اور اس طرح زبان کوئی عربی بولنے والا یہاں پر نہیں ہے. چلو یہ جماعت چلی, کتنے آدمیوں کی؟ 16 آدمیوں کی جماعت چلی. وہ زمانے میں گھوڑے اور گدھے اور کچر اور اونٹ کے اوپر وہ سفر شروع ہوا. اچھا مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کھجور کا بزنس, زمین کا بزنس, اور درختوں کا بزنس, اور کاروبار اور دھندا وہ کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی وہ بزنس کرنے جاتے ہیں وہاں نام سنتے ہیں کہ یہاں ایک نبی آئے ہیں, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام ان کا محمد ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اچھا عربی بولتے, اتنا اچھا عربی بولتے, اتنا اچھا قرآن سناتے کہ ویسا کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا. اب یہ جہاں بھی جائے بولو کن کا نام؟ محمد. بولو نام کن کا؟ محمد. پھر بولو نام کن کا؟ یہ 16 آدمیوں کا جب کام پورا ہو گیا, اب جانے کا وقت ہے, واپس اپنے گاؤں جاوے. جتنا کاروبار دھندا بزنس کرنا تھا ہو گیا, اب واپس جائے. تو جو قبیلے کے سردار تھے, کیا نام بتایا آپ کو؟ قیس. انہوں نے سب کو جمع کیا, کہا کہ یاد کرو ہم جب سے آئے ہیں یہاں نام ایک آدمی کا لیا جاتا ہے. نام کیا ہے؟ محمد. اور یہ کہا جاتا ہے بہت اچھا عربی بولتے, بہت اچھا قرآن سناتے. تو قیس نے کہا میں بھی تو بہت اچھی عربی بولتا ہوں, میں بھی تو مشہور ہوں, فیمس ہوں, میری عربی زبان بھی بہت اچھی ہے. اور یہاں کہتے کہ محمد آئے ہیں اور مکہ سے آئے ہیں اور وہ بھی بہت اچھی عربی بولتے. تو قیس نے اپنے 16 ساتھیوں سے مشورہ کیا, ان کی ملاقات کری اور ایک مقابلہ ہو جائے. یہ مقابلہ ہو جائے گا کہ قیس نمبر 1 پہ جائے گا, محمد نمبر 2 پہ جائیں گے, اور پورے مدینے کو معلوم ہوگا کہ قیس کی عربی کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. سب نے کہا چلو جائے مقابلہ کرتے ہیں. آئے, جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آ رہے, کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 16. اور ایمان کا معاملہ نہیں, اسلام کا معاملہ نہیں, کوئی دھرم کا معاملہ نہیں, یہ تو کاروبار کے لیے آئے. اور ہمارے نبی کو پتا چلا مقابلہ کرنے آئے, لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ سب کو کہا ذرا کنارے ہو جاؤ, آنے دو, مہمان ہیں, ہمارے مدینے کے مہمان ہیں, آنے دو ان کو, آنے دو. صاحب آ کر بیٹھ گئے. تو وہ قیس جو تھے نا, جوان, ہٹے کٹے, تندرست, خوبصورت, جن کی زبان بہت اچھی تھی, وہ کہنے لگے محمد آپ کو معلوم ہے ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو کیوں آئے؟ کہا عربی کا مقابلہ ہوگا. آج میں اپنی عربی بتاؤں گا, آپ اپنی عربی بتائیں گے, اور یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہاری عربی اچھی یا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا قیس مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے لکھنا بولو نہیں آتا, پڑھنا. میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے جس کو لکھنا بھی نہ آوے, پڑھنا بھی نہ آوے. اور سچ بتانا پورے بوٹاد والے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آئے, پڑھنا وہ الگ بات ہے. اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا, بولو سبحان اللہ. باقی قرآن میں صاف لکھا ہے 21ویں پارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو نہیں, پڑھنا نہیں, لیکن اللہ نے علم, نالج ایسا آسمان اور زمین کا علم دیا. اللہ نے ایسا علم کسی کو نہ دیا اور نہ اللہ کسی کو دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ
مبطلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اور میرے محبوب، ہم نے آپ کو لکھنا بھی نہ سکھایا، ہم نے آپ کو پڑھنا بھی نہ سکھایا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنا دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس مجھے تو لکھنا پڑھنا، تو تم میرے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو قیس نے کہا نا پورا مدینہ کہتا نا تو آپ بہت اچھی عربی بولتے ہو، آپ کے پاس قرآن ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس پہلے کہو نا قرآن کی بات کر رہے ہو تو سنو، وہ میں نہیں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. تم قرآن کی باتیں کر رہے ہو تو وہ تو ہاں ہے، قرآن میرے پاس ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور اللہ قرآن دیتا ہے، لیکن وہ تو صرف زبان میری ہوتی ہے، کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. تو قیس تو جوان تھے نا، جوش میں کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، مقابلہ کرے، مقابلہ چاہے آپ. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا مقابلہ کرنا ہے، شروع ہو جاؤ، پڑھو، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو، پھر میں پڑھوں گا. وہ قیس نے کہا لا، مہمان ہوں میں، مہمان. بولو کیا ہوں؟ مہمان ہوں، اس لیے پہلے آپ پڑھیں گے، آپ کی عربی ہم سنیں گے، پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے، پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے. اتنی دیر تک ہم مقابلہ کریں گے کہ مدینے کا بچہ بچہ کہے گا قیس نمبر 1 پر آ گیا، قیس نمبر. نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. اب میرے بوٹان والوں سننا ہمارے نبی نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا. ہمارے نبی نے قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی کون سی سورت؟ یہ بھی نہیں معلوم. کھیلو کھیلو موبائل پہ کھیلو، ٹک 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 کھلا. قرآن کی دلہن مطلب سورہ رحمان. بولو سورہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. جن کو یاد ہوگا سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا. وہ قیس بھی بیٹھے ہیں، 16 قبیلہ بنو تیم والے بیٹھے، باقی صحابہ بیٹھے، اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. اچھا ہمارے نبی کس طرح پڑھ رہے معلوم؟ گردن مبارک آپ کی جھکی ہوئی ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، اور ہمارے نبی نے بولو پڑھنا. کیا انداز ہوگا، اللہ کی قسم نبی کی آواز مبارک سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہوگی. ہم تو نقل کرتے، باقی وہ آواز تو کون لے کر آئے. بس ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سب پڑھیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں تک ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھا، یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا. اور ہمارے نبی کا چہرہ، گردن مبارک جھکی ہوئی. یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرہ اٹھایا، دیکھا وہ قیس جو سامنے بیٹھے نا، پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس، قیس کیا ہو گیا؟ تم تو رو رہے ہو، مقابلہ کرنے آئے ہو نا، تم تو رو رہے ہو. قیس نے روتے روتے کہا مقابلہ نہیں، ایک بار اور پڑھ کے سنا دو نا، ایک بار. اعد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ونس، ایک بار پھر پڑھ کے سنا دو. اور میرے پیارو سوچو، ہمارے نبی نے پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اور کون سی آیت پر آئے؟ پورا مجمع بولے گا. کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب ہمارے نبی کی آیت پر آئے، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو قیس کو دیکھا، وہ پورا بدن ان کا تھر 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 کانپ رہا ہے، پورے بدن پر پسینہ ہے اور آنکھوں میں آنسو
آنسو ہے اور کچھ عجیب سانس لمبی لمبی لے رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا قیس, کیا ہوا, تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں؟ کہا محمد ایک بار اور, اب نہیں کہوں گا, ایک آخری مرتبہ, آخری, اس سے پہلے کہ میری جان نکلے ایک بار آخری مرتبہ. اب اندازہ لگا وہ سارے صحابہ رو رہے ہیں, وہ 16 کے بدن کانپ رہے ہیں, اور ہمارے نبی کا پڑھنا کیسا ہوگا. اور جب ہمارے نبی تیسری مرتبہ پڑھے ہوں گے اور اس آیت پر آئے, میرے بوٹاد والوں سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ, کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب اس آیت پر آئے, قیس کو دیکھا وہ پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے, یہاں سے وہاں تک زمین پہ جا رہے, پھر وہاں سے یہاں تک آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس مقابلہ کب شروع ہوگا؟ کہا کوئی مقابلہ نہیں, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. قیس ہاتھ نہیں بڑھاؤ, گلے لگیں گے ہم ایک دوسرے کے, معانقہ کریں گے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, قیس بھی کھڑے ہوئے, ہمارے نبی نے گلے لگایا. سننا, گلے لگاتے لگاتے ہمارے نبی نے پوچھا مقابلے کا کیا ہوا, مقابلے کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایمان قبول کر لیا, لیکن کیوں مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستوں, وہ قیس نے کہا اللہ کی قسم گاؤں گاؤں گیا, دیہات دیہات گیا, شہر شہر گیا, بہت پڑھا, بہت لکھا, بہت زبانوں میں پڑھا. ما ھذا کلام البشر ان ھذا الا کلام اللہ. میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو آپ نے پڑھا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے. میرے پیاروں, میں بوٹاد والوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ کیوں سنایا میں نے بوٹاد والوں کو یہ بات؟ اس لیے سنایا کہ ہمارے نبی نے پوری سورہ رحمان پڑھ کے سنائی, ہاں یا نہیں؟ کتنا؟ ایک رکوع پڑھ کے سنایا, صرف آدھا پیج. بولو کتنا؟ جو میں نے شروع میں پڑھا آدھا پیج, اس میں سامنے والے نے ایمان قبول کر لیا. ہمارے گھر میں قرآن کتنے ہیں؟ یہ بوٹاد میں اللہ کی قسم ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے, ہر گھر میں کم سے کم. بولو کتنے قرآن ہوں گے؟ یہاں آدھے پیج میں زندگی بدل گئی, یہاں گھر میں 2 قرآن ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتا. نہیں, میرے کو آج اس سوال کا جواب دو, ہم کو قرآن سے محبت ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بولو نا. کہ بچوں کو نہیں پوچھتا, بچوں کو ہے محبت, یہ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے قرآن, جاتے, یہ علماء سے نہیں پوچھتا کیونکہ یہ علماء پڑھانے والے اور یہ بچے پڑھنے. میں بوٹاد کے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دیکھو, جمعہ کی رات میں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, آج صبح سے لے کر اب تک, آج صبح سے لے کر اب تک سمجھو 12 گھنٹے, 12 گھنٹے. کل کی بات مت کرو, یسٹرڈے نہیں, کل کی بات مت کرو. کل کیا ہوا وہ ہم بھول گئے, کل کیا ہوگا ٹمورو, کل کیا ہوگا وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. صرف آج کی بات کرو, آج پورے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ آج کی بات کرو, 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا؟ اچھا پڑھا نہیں کیونکہ آج 12 گھنٹے میں بہت بزی تھا, میں قرآن نہیں پڑھا. اچھا پڑھا نہیں, پورے 12 گھنٹے میں محبت سے قرآن کو ہاتھ کتنی مرتبہ لگایا؟ ہاتھ ٹچ. پڑھا نہیں, بہت بزی تھا. ٹچ کرنے میں ٹائم جاتا ہے. اچھا چلو وہ بھی چھوڑ دیں, پڑھا نہیں, بہت بزی تھا, ٹچ بھی نہیں کیا. دیوالی ویکیشن ہے, کائے کا ٹچ کرنے کا قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. اور چلو پڑھا بھی نہیں, محبت سے کتنی مرتبہ پورے دن میں قرآن کو دیکھا؟ صرف دیکھا, قرآن پاک کو محبت سے کتنی مرتبہ دیکھا؟ ہے سوالوں کا جواب ہے ہمارے پاس. پڑھا نہیں, ٹچ نہیں کیا, دیکھا نہیں. اچھا یہ سوال کا بھی جواب دے دو کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا نہیں, دل نہیں آیا, میرا دل مانا ہی نہیں قرآن پاک کے پڑھنے کا. اچھا میرے کو خیال بھی نہیں آیا کہ قرآن کو چھونا چاہیے. اچھا میرے کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ محبت سے قرآن پڑھنا چاہیے. حالانکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کرے. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کرے, محبت سے قرآن کو دیکھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا.
भाई बात समझ में आ रही जो मैं आपको बता रहा हूं? तो इन कामों में से कौन सा काम हमने किया? पढ़ना पढ़ाना, कुरान को टच करना, या मोहब्बत से कुरान पाक को देखना? अच्छा, इसकी जगह पर पूरे दिन में मोबाइल का इस्तेमाल कितना हुआ? मोबाइल घर भूल गए? अरे बोलो, घर भूले? मोबाइल से मौलाना मोहब्बत, अल्लाह की कसम ऐसी मोहब्बत है आप लोगों को मोबाइल से, जैसे मिसाल दूं, किसी की आदत है मोबाइल इधर रखने का, राइट, कौन सी साइड पे? यहाँ रख, आदत है उसकी, भूल में बेचारे ने कहाँ रख दिया? लेफ्ट साइड। 5 मिनट के बाद उसको मोबाइल याद आया, तो उसको तो आदत है यहाँ रखने की, तो उसने अपना हाथ यहाँ पे रखा, यहाँ, लेकिन मोबाइल मिला नहीं। अब नहीं मिला ना, मेरा मुंह मिल गया। ये जो बीच में 3-4 सेकंड वो तड़पा है, 3-4 सेकंड जो मोबाइल के लिए तड़पा है, अल्लाह की कसम खाकर बोल कभी अपनी माँ की मोहब्बत में इतना तड़पा है? अल्लाह की कसम खाकर बोल कभी नबी की मोहब्बत में और मदीने की मोहब्बत में इतना तड़पा है? जो मोबाइल की मोहब्बत में 3-4 सेकंड तड़प गया, काश इतना अल्लाह, अल्लाह के रसूल और माँ बाप की मोहब्बत में तड़पा होता, इसी 4 सेकंड पर अल्लाह जन्नत का फैसला कर देता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? या हमारे जवान मोबाइल में क्या करते हैं? कुरान नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास, कुरान को मोहब्बत से देखने का टाइम नहीं। अरे मेरे प्यारों, कुरान पाक को सीखने का टाइम नहीं। अच्छा, कुर्बान जाओ हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना सल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब को मालूम था मेरी उम्मत में ऐसे भी आएंगे जो बेचारे बचपन में कुरान नहीं पढ़े होंगे, बोलो बचपन में कुरान, क्योंकि घर का माहौल नहीं था, जवानी में भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बाद में किसी का बयान सुना या बाद में गांव का माहौल बना, तो हमारे नबी को मालूम था ऐसे भी आएंगे जो कुरान करीम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। बोलो कैसे पढ़ेंगे? इसलिए हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे भी आएंगे जो कुरान अटक अटक के पढ़ेंगे। बोलो कुरान। जैसा भी कारी साहब को आप देखो, कोई कारी साहब को बुला लो, अब वो कारी साहब आकर बैठेंगे और वो जो कुरान पाक पढ़ना शुरू करेंगे, या रमजान में तरावी में जो हाफिज साहब को आपने देखा होगा अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता है, तो आपने देखा होगा कि वो जो कुरान पढ़ना शुरू करता 15 मिनट में एक पारा हो जाता है। बोलो 15 मिनट में। कोई बड़ा बूढ़ा होगा, आपने देखा होगा कैसा पढ़ता होगा, साया को लो असो फहा, बोलो ना, धीरे धीरे पढ़ता ना, और वो बेचारा सोचता भी है कब वो 15 मिनट में वो एक पारा पढ़कर निकल गया, मेरा 15 मिनट में एक पेज भी पूरा नहीं होता। लेकिन हमारे नबी को मालूम था हमारे नबी को मेरा ऐसा भी उम्मती आएगा जो बेचारा अटक अटक के कुरान पढ़ेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रअुल कुरान व यतताअतअ बिही फलहु अजरान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा उम्मती ऐसा भी आएगा जो कुरान पाक पढ़ता जाएगा और अटकता भी जाएगा। हमारे नबी फरमाते मेरा वो उम्मती जो कुरान पढ़े और तकलीफ के साथ पढ़े, अटक अटक के पढ़े, हमारे नबी फरमाते डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, तकलीफ उठाता है उसका भी सवाब मिलेगा, और दोनों सवाब मिलकर इसके जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हम लोग कुरान पाक, हाँ हमारे बच्चे जाते हैं मदरसे में, हम देखते हैं, लेकिन वो अब्बा, वो दादा, वो माँ कुरान कब हाथ में उठाएंगे? चलो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ शायद आपको बुरी लगे, नाराज तो नहीं ना आप लोग? अरे हाँ या ना बोलो ना, नाराज तो नहीं हो ना? ये होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठे रहो ना आराम से। लेकिन बात बराबर पते की सुनना। मोबाइल का बड़ा शौक है ना हमको, हाँ बोलो ना मोबाइल का। क्या होता है मोबाइल में? क्या होता है? जीना मोबाइल में, चोरी बोलो मोबाइल में, चुगली करना मोबाइल में, ब्लैकमेल करना मोबाइल में, गीबत करना मोबाइल में, एपिसोड पर एपिसोड देखना
और एक मेरे को जवान मिला सूरत में, मैं तो सूरत से आता हूँ ना, सूरत में जवान मिला, मेरे को बोलता है कि मौलाना बहुत अच्छा एपिसोड देखता हूँ मैं, रोजाना 2-2 एपिसोड, एक एपिसोड 40-40 मिनट का। मैंने कहा उसमें होता क्या है, वो तो मेरे को बता, कम से कम होता क्या है। कहा एपिसोड में क्या लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को जो माँ बहन की गाली देते हैं। मैंने कहा तेरे से बड़ा नापाक कौन होगा जो रात को 2 बजे अपने घर में माँ बहन की गालियां सुनता है। वो उसको कोई नहीं दे रहा है, अंदर दे रहे, मगर इसके कान में माँ की शर्मगाह और बहन की शर्मगाह। रात को कितने बजे वो घर में बरकत होगी, वो घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, वो घर में मियाँ बीवी की बहुत बनेगी, जहाँ रात को घर में 2 बजे माँ बहन की गालियां सुनता होगा। जीना, चोरी, सूदी कारोबार, रियाज का कारोबार, चुगली, गीबत करना, ब्लैकमेल करना, हाँ एपिसोड पर एपिसोड देखना, गंदी फिल्में देखना, पबजी खेलना, गेम खेलना। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, ये हमारे जवानों को कहता हूँ, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी नाराज है। और हमारी माँ बेचारी बोलती कुछ नहीं, लेकिन ख्याल रखना माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बद्दुआ दे देगी अल्लाह जन्नत निकाल देगा। हमारा अब्बा भी हमसे नाराज है कि मेरा बेटा जवान पूरा दिन मोबाइल पूरा, लेकिन बाप बेचारा घबराता है कि बेटे को कुछ बोलूंगा वो बेटा सामने बोलेगा। याद रखना अब्बा हमारे जन्नत का दरवाजा है, बोलो अब्बा हमारा जन्नत का। और एक बात याद रखना, ये मोबाइल की वजह से बीवी का भरोसा भी खत्म हो गया। बोलो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए और एक बात अजीब मैं बताऊं आपको, बहुत अजीब बात बताऊं, ये मोबाइल हलाल है। बोलो मोबाइल हलाल जायज। मैं मोबाइल की बुराई करूं इसका ये मतलब नहीं कि आप मोबाइल को तोड़ दोगे या मोबाइल छोड़ दोगे या मोबाइल फोड़ दोगे, नहीं, रखो ना मोबाइल। और अगर अल्लाह ने आपको हलाल पैसा दिया, आप महंगा मोबाइल रखो, सस्ता मोबाइल रखो, आपको जैसा रखना है वैसा रखो। हर मुफ्ती ने मोबाइल को हलाल करार दिया। अगर मोबाइल हराम होता, हमारे इमामों के पास ना होता, हमारे दावत तबलीग वालों के पास ना होता, हमारे खानका वालों के पास ना होता, हमारे औलिया किराम के पास ना होता। मोबाइल हलाल है, लेकिन मेरे बोटा के जवानों जो फॉर्मेट हमने रखा है अंदर, वो मोबाइल में दर्स कुरान भी है, दर्स हदीस भी है, बयान भी है, नज़म भी है, नात भी है। और चलो अगर आपको इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आप दुनिया का साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लॉजिक, केमिस्ट्री, बहुत कुछ मोबाइल में है। यही मोबाइल इल्म और नॉलेज को लिया हुआ है। अगर ये मोबाइल में इल्म और नॉलेज लेते, जो मोबाइल हमको जहन्नम तक ले जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत तक ले जाता। लेकिन शर्त मेरे दोस्तों वही है। आज से कौन कौन तैयार है जरा कुरान पाक की तरफ देखो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, जाऊंगा बोटाक से जाऊंगा, आपसे 2 घंटे मांग के जाऊंगा। कितने घंटे मांग के जाऊंगा? 2 घंटे। सबसे पहले देखो आप लोग पक्का इरादा करो, आज से कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है जरा हाथ ऊपर करे। अगर आपको आता है, सीखे है तो सिखाएंगे, और नहीं सीखे हैं तो सीखेंगे, मगर रोजाना। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं मांगता आपसे, मैं नहीं मांगता आपको कि 40 दिन, या मैं ये नहीं मांगता कि 4 महीना। सिर्फ कहता हूँ रोजाना, एवरी डे हाफ एन आवर, आधा घंटा। मर्द, औरत, माँ, बहन, बेटी, बच्चा, सब लोग इरादा करो घर में रोजाना आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? मैंने हाथ ऊपर करके बोलो तैयार है। बोलो तैयार है इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो एक और हदीस सुनाऊं मैं आपको। अरे हाँ बोलो ना, मैंने आपका जी चाहता है बोलूं मैं? बहुत पते की बात, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे। एक मरतबा सुनो, एक मरतबा हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आपको जितने बजे खत्म करवाना हो बोल देना। कितना बज गया? 1 बजे तक। मैं तो कब का आ गया, मेरे को लावे स्टेज पर तो आओ ना। मैं आपका नाम बोला ना? हाँ, हाफिज यासीन। शादी होगी 1 बजे तक। मैं तो ऐसा घर में फोन करके बोलूं 1 बजे आऊंगा, हाँ मेरी बीवी तो तब जावे भाई, बहुत गर्म दिमाग। यहाँ बीवियों का डर वर नहीं है कुछ नहीं करते हो। कौवा हर जगह काला ही होता है भाई, यूं नहीं मत करो।
یہ تو یہ بچوں کو اتنا آگے بٹھایا کہ میں کیا بیوی کے بارے میں بات کروں، ورنہ کچھ سنا تھا آپ کو اچھا، لیکن خیر چلو ایک حدیث سے بات سنو، بولو سنیں گے انشاءاللہ، اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، بولو۔ اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا، اس کے بعد مجھے یقین ہے معتاد کا ہر بشر یہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ، بولو روزانہ جو حدیث سنو، کیا ہے مانو، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، بولو صحابہ کرام کا مجمع، ایک بوڑھے صحابی آ گئے، وہ زمانے میں چشمے نہیں تھے، کان کا مشین نہیں تھا، ویل چیئر نہیں تھا، وہ لکڑی لے کے بوڑھے صحابی آ رہے اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ 90 کے اوپر ہے، کتنے اوپر ہے؟ 90 کے اوپر، برابر عمر نہیں معلوم لیکن 90 کے اوپر، کیونکہ ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا، وہ سن بھی نہیں سکتے، برابر بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی ایسے کانپتے، پاؤں کا، وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے، اچھا اور وہ جب آ رہے ہیں، نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، مطلب نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، اور صحابہ کرام بیٹھے اور وہ آئے، دھیرے دھیرے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اچھا آج کے زمانے میں ایسا کوئی بوڑھا آوے کوئی مولانا کے پاس تو دماغ میں کچھ باتیں آتی ہے، صحابہ کہنے لگے ہم کو ایسا لگا یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوں گے، بوڑھے کو کوئی پوچھتا نہیں ہوگا، یہ اپنی بہو سے اپنے بچوں سے پریشان ہوگا یا کچھ کھانے پینے کا پرابلم ہوگا، سارے صحابہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آئے، لیکن صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے، جب وہ قریب آئے نا کیا کہا معلوم، اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا، بولو سبحان اللہ، پہلے بہت قرآن، اس زمانے میں قرآن کیسے دفاتر ہوتے تھے، چمڑے کے دفاتر ہوتے تھے، کہا میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اب میرے کو دکھتا، برابر دکھتا نہیں، اچھا کوئی پڑھے تو میں برابر سن بھی نہیں سکتا، اور میری زبان اتنی موٹی ہو گئی، بولو میں برابر بول بھی نہیں سکتا، اور میرا ہاتھ پاؤں بھی اتنے معذور ہے کہ بار بار وضو نہیں کر سکتا، میں بہت بڑھاپے میں آیا ہوں، تو اللہ کے رسول میرے کو بتاؤ کہ میرے کو روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا، آج تک کوئی ایسا آیا مسجد کے امام صاحب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ روزانہ مجھ کو بولو کتنا قرآن روزانہ مجھ کو پڑھنے کا؟ اب سننا، ہمارے نبی یہ کہہ سکتے تھے ارے تم بہت بوڑھے ہو، جاؤ سو جاؤ، گھر میں جا کے سو جاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بہت اچھا سوال کیا، روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ ذوات الراء والی صورتیں پڑھ لو، قرآن میں ذوات الراء، قرآن میں ذوات الراء کا مطلب ہے ہر وہ صورت جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را، اور بڑی بڑی صورتیں جیسے الف لام را، الف لام میم را، جس کے شروع میں را ہے اس کو ذوات الراء۔ تو وہ جو صحابی تھے نا بوڑھے تھے، کہا کیا پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پورا قرآن نہیں پڑھنے کا، روز خالی ذوات الراء والی صورتیں، تو معلوم ہے ذوات الراء تو بہت لمبی لمبی صورتیں، انہوں نے کیا کہا معلوم، روتے روتے کہا اللہ استغفر، نہیں ہوگا میرے نبی، نہیں ہوگا میرے سے، نہیں ہوگا، یہ اتنا بہت نہیں پڑھا جائے گا، آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں سب سے معذور ہو، نہیں پڑھا جائے گا۔ صاحب بول دیا نا، ارے بولو صاحب بولا کہ نہیں بولا، پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا نہیں پڑھا جائے گا، ہاں ایک کام کرو، قرآن کریم میں ذوات حامیم پڑھو، کیا پڑھو؟ ذوات، یعنی ہر وہ سورت قرآن کی پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے، بولو اب تو بولو کیا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی ہر وہ قرآن کی سورت پڑھو جس کے شروع میں، بوڑھے میاں نے پھر روتے روتے کہا یہ ہونے والا، ارے بولو ہوگا، بہت بڑا آدمی اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکوں گا، تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک کام کرو، کہا تم قرآن کریم میں جتنی مسبحات ہے وہ پڑھ لو، قرآن میں کیا پڑھ لو؟ مسبحات، مسبحات دو دو رکوع کی صورتیں جس میں شروع میں سبح اور یسبح، بولو سبح اور یسبح، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات الراء پڑھو، فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا آپشن ذوات حامیم پڑھو، کہا میں نہیں پڑھ سکتا، ہمارے نبی نے تیسرا آپشن مسبحات پڑھو، انہوں نے کیا کہا معلوم، یہ بھی نہیں ہوگا، بولو یہ بھی، اچھا اب ہم ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ تین آپشن دیے نا ہمارے نبی نے، انہوں نے تینوں میں جواب کیا دیا،
کیا جواب دیا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے جاؤ، اب پریشان مت کرنا، جاؤ گھر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا. کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو گے، روز ایک سورت پڑھو گے ایوری ڈے. کتنی سورت؟ اونلی ون. ایک سورت پڑھو گے. وہ اتنے خوش ہو گئے، اب تک رو رہے تھے نا، ان کے چہرے پر جیسے ہنسی آئی. اور کیا کہا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. عربی زبان میں کہا اللہ کی قسم ایک سورت بتا دو نا، اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کتنے پکے ہوں گے؟ اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے، لیکن آپ بتا دو کون سی سورت پڑھنا. پورا بوٹات سنو. ہمارے نبی نے فرمایا سورہ زلزال پڑھنا. کون سی سورت پڑھنا؟ میرے پورا مجمع بولے گا سورہ زلزال. یہ 30ویں پارے میں، اما پارے میں کون سی سورت؟ سورہ زلزال، جس میں اللہ نے قیامت کا بیان کیا ہے. پڑھو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس سورہ زلزال ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا بس اتنا پڑھنا. اے میرے بوٹاد والوں، وہ بوڑھے صحابی لکڑی لیے کھڑے ہوئے، مسکراتے ہوئے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا سنو، یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. ہم کو سورہ زلزال یاد ہے. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، سورہ زلزال کیا یاد ہے؟ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارا ہیلپ گروپ کو. حافظ محسن نے جو 2 منٹ میں گجراتی زبان میں ہیلپ گروپ، اللہ اس گروپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور مجھے بتایا کہ نوساری کے ہمارے بیٹے مولانا ثاقب صاحب اس کے پیچھے پیچھے کام کر رہے. بہت پیارا کام ہے. لیکن آج سے ارادہ کرو ایک اذا زلزلت الارض زلزالها والی صورت پڑھے. ہاں، دنیا آخرت جنت ہمارے قدموں میں. تو اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ. لیکن جھوٹ نہیں ہے، سچا وعدہ کرو، کریں گے انشاءاللہ. اب میں اب تک تو میں نے واقعی آپ کو سنائے نا. اب میں ایک حدیث پر آ رہا ہوں، پورا کان کھول کر سنیں. اور ایک بات یاد رکھنا، سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کی بات غلط. بہت ٹھنڈے بیٹھے. نہیں، آپ کو نہیں سننا ہے تو نہ بول دو. بولو نا، سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہوگی. کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ نے فرمایا. پورا مجمع پڑھے گا، حافظ سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتا جا، فرماتا جا، بولتا جا، زبان تمہاری ہوگی، کلام. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے نبی کے زمانے میں جو حالات تھے، ابھی حالات ویسے کہ بدل گئے. اس زمانے کا کپڑا اور اس زمانے کا کپڑا الگ. وہاں کا کھانا، وہ زمانے میں پیزا کوئی سوچتا تھا، برگر، پاستا. اچھا، وہ زمانے کی سواری اونٹ، گھوڑا، یا آج کا 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کوئی سوچتا تھا؟ اچھا، وہ زمانے میں پیٹرول ڈیزل الیکٹرک، آج پیٹرول ڈیزل الیکٹرک، مطلب پورا زمان. اب سننا، برابر کان کھول کر سننا. ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے پیارے نبی، آپ کا زمانہ، اس کے بعد زمانہ آئے گا، اس کے بعد زمانہ، اس کے بعد زمانہ آئے گا. کھانا پینا بدل جائے گا، لوگوں کا اوڑھنا پہننا بدل جائے گا، روٹی کا معاملہ الگ، کپڑے کا معاملہ الگ، مکان کا معاملہ الگ، رہنے سہنے کا معاملہ الگ. تو میرے پیارے نبی، اس وقت کامیابی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس وقت جنت کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس وقت رحمت والا راستہ کون سا ہوگا؟ اس وقت مغفرت والا راستہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ آپ کا زمانہ بہت
پیچھے. وہاں کا کھانا اب بدل گیا, وہاں کا رہنا اب بدل گیا, وہاں کی روٹی اب بدل گئی, وہاں کا کپڑا اب بدل گیا, وہاں کا مکان اب بدل گیا. اب کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. ترکت فیکم امرین, ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, اور اللہ کی قسم اگر دونوں کو ایسا مضبوط پکڑ لو گے نا, ہمارے نبی نے فرمایا دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اگر تم نے چھوڑ دیا دو چیزیں میں مصطفیٰ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا, ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہوگا, بہت لوگ ماریں گے, تیرے جان مال آبرو پہ حملہ کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, پکڑ لے دنیا بھی تیری, جان مال دولت سب تیرا, اور دو چیزوں کو چھوڑے گا تو دنیا میں ذلیل اور جہنم. تو وہ کون سی دو چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ زمانہ بدلے گا, کپڑا بدلے گا, روٹی بدلے گی, مکان بدلے گا, رہنا سہنا بدلے گا, سب پورا 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 زندگی کا پہلو بدل جائے گا, لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دو وہ دو چیزیں کون سی ہے کہ تھامو تو جنت ہے, نہ تھامو تو جہنم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزوں میں پہلی چیز القرآن. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور وہ میں نے آپ سے کتنا ٹائم مانگا؟ دو گے نا بھائی؟ ارے ہاں بولو نا, دو گے نا؟ منع تو نہیں کرو گے نا؟ چلو اب دوسری چیز پر آ جاوے. بولو دوسری چیز پر آ جاوے. میں نے کہا تھا نا شروع میں 3 باتیں کریں گے. پہلی بات قرآن. بولو روزانہ کتنی دیر پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی. بولو نا کتنی مرتبہ پڑھنا اور کتنی دیر پڑھنا؟ آدھا گھنٹہ. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں آتا ہوگا تو, اور یہ مت کہنا میں تو بڑا ہو گیا, آپ کائے کا سیکھنے کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت کیا ہے, کب شروع کرنے کا, کب ختم کرنے کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی, ماں کے گود سے سیکھنا شروع کر اور قبر کی گود تک سیکھتا رہنا. ماں کے گود سے شروع کرنے کا اور قبر کی گود تک سیکھتے رہنے کا. تو کون کون تیار ہے روزانہ میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں میری آواز پہنچا سکو پہنچا دینا کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دو کام کرنا ہے, جس میں نمبر 1 قرآن. روزانہ کتنی دیر؟ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کرو, میں بتا رہا ہوں دوسرا کام. سب تیار ہو آپ لوگ؟ یہاں تو بوٹاد میں ہاتھ اٹھانے کو بھی بہت تکلیف ہے. ہمارے یہاں سورت میں, یا میں کبھی کبھی احمد آباد جاتا ہوں, احمد آباد تو آپ کے بہت قریب ہے نا, ابھی گیا تھا, صرف اتنا کہتا ہوں میں کو کس کو جنت میں جانا. بلکہ ابھی تو میں نے احمد آباد میں کہا تو کتنے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے کہ قاری صاحب ہم کو جانا. یہاں بوٹاد میں میں نے دیکھا یہ بات موڑ میں ہوگا تو کریں گے. آپ کو یہ حافظ محسن, میں جب پہلے آیا تھا 2015 میں ایک بار آیا تھا, حافظ محسن نے اذان دی تھی, میرے انداز میں اذان دی تھی, میں بہت خوش ہوا تھا. برابر ہے حافظ محسن. اب معاملہ ایسا ہے کہ اب کچھ ڈر زیادہ ہے کیا بوٹاد میں؟ لڑکا بولو, جوان لڑکا اپنے ابا کو کہا میرے کو وہیں پہ شادی کرنا ہے, کوئی کچھ بھی کرے جان دے دوں گا, کہو تو آسمان سے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا. ہے نا ڈائلوگ مارتے نا ایسا. ہاں کوئی جوان ہوگا, اب شادی کا ٹائم آیا جب جہاں اس کو شادی کرنا, وہ لڑکی نے شرط رکھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی مگر کھانا نہیں پکاؤں گی, کیونکہ میں نے میرے ماں باپ کے گھر کھانا نہیں پکایا تو تیرے گھر بھی کھانا اگر تیرے کو منظور ہوئے, ناشتہ بھی نہیں, ڈنر بھی نہیں, لنچ بھی نہیں, کوئی ٹائم کا کھانا اگر تیرے کو منظور ہو تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار. وہ معلوم ہے جوانی میں تو آدمی بڑا جوش میں ہوتا ہے, کھانا وانا کچھ مت بنانا, میں سب کر لوں گا, مگر شادی کروں گا تو وہ ہوتا ہے ایسا. یہاں بھی بوٹاد میں جذبہ آیا ہوگا, پھر سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہاں گیا ہمارا بھاؤ نگر کا شفیق آیا, اور دیکھو اس کو بھی ایسا ہی ہوا تھا, اسی کی کہانی سنا رہا ہوں, سمجھ لو بھاؤ نگر والے کی. تو اس نے کہا اب شادی ہو گئی. بولو شادی 1 سال 2 سال
8 साल। बोलो औरत ने कभी खाना पकाया नहीं, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि ब्रेकफास्ट भी नहीं, डिनर भी नहीं, लंच भी नहीं, मैं कुछ भी खाना नहीं पकाऊं। अब इसको बच्चा भी हो गया, लेकिन वो ना खाना पका। अब वो बेचारा शोहर जो है ना, हस्बैंड, सुबह में भी कहीं बाहर से नाश्ता लेके आ रहा है, कहीं से खाना लेके आ रहा है, रात को खाना लेके आ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वो शोहर कभी कभी बोले भी शोहर कि भाई कुछ तो खाना पका ले। क्या बात हुई थी? अपनी शर्त हुई थी ना कि ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, डिनर भी नहीं। अपने माँ के घर नहीं बनाई, तेरे घर काय को मैं बनाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, बाहर से लाने का। एक दिन बड़ा अजब मामला हो गया। क्या हुआ? वो सोची कि आज हलवा बनाओ। क्या बनाओ? वो मोबाइल पे देख के हलवा बनाया। इतना बड़ा प्लेट हलवे का बना दिया और लाके रख दिया। बेचारा हस्बैंड काम धंधे से बेचारा थका थकाया, पसीना पसीना आया, सामने हलवा देखा तो चौंका। कहाँ ये हलवा कहाँ से? तुम कहते थे ना कि मने कहीं आवड़तुं नथी, आजो मैं बनावे छे। अब उसमें प्याले भी रखे, चमची भी रखी, इतना बड़ा तो शोहर बड़ा खुश हो गया कि तूने बनाया? हाँ मैंने बनाया, और वो भी मैं चैलेंज के साथ बनाया कि तू कहता था मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने आज भले शादी को 9-10 साल हो गए, लेकिन मैंने बनाया। अब शोहर ने प्याला लिया, चमची लिया, हलवा लिया, और वो पहली बार बनाई थी। मालूम है जैसा डाला हलवा चिपक गया। इधर थोड़ा होठ पे चिपक गया, थोड़ा जबान पे, थोड़ा अंदर किया तो तालू पे चिपक गया, कुछ दाढ़ पे चिपक गया, कुछ गले में गया। अब वो गुस्से हुआ, अपनी बीवी को बोला मत बनाना, मत बनाना। ये हलवा बनाया कि तेरा जलवा बताया? अब आइंदा से बिल्कुल नहीं, वो होटल वाला बराबर है, ये नहीं बनाना। बीवी भी अपसेट हो गई, किचन में चली गई। इतने में तो उसका बच्चा आया। तो शादी को 10 साल हो गए थे। बच्चा आया तो बच्चा भी आकर कहता है कि मम्मी मेरे को भूख बहुत लगी। तो मम्मी ने कहा जा तू तेरे रूम में जा, मैं तेरे को हलवा भेजती हूँ। क्या भेजती हूँ? वो अपने रूम में चला गया, फटाफट सीढ़ी चढ़ के चला गया। और अम्मी ने किसी के साथ भेजा, कोई नौकर होगा उसके साथ भेजा कि जा ऊपर हलवा दे दे। वो जाके बेटे को हलवा दे दिया। बेटे के ऊपर से आवाज आती है, मम्मी वो एक प्याला पूरा हो गया, दूसरा दो ना। बताओ अपने शोहर पे कितनी तपी होगी कि तेरे को जब दिया तो इधर चिपक गया, कभी ऊपर चिपक गया, कभी तालू में चिपक गया। बेटे को देख, क्या माँ की ममता है, क्या मोहब्बत है माँ से। पूरा प्याला खा गया, दूसरा मांग रहा है। थोड़ी देर में आवाज आती, मम्मी दूसरा प्याला भी खत्म, तीसरा। तो ये अपने शोहर के ऊपर जो टूट पड़ी, इतना बोले। थोड़ी देर में आवाज आई, मम्मी तीसरा प्याला खत्म, चौथा। तो माँ अब घबराई। माँ ने कहा ना बेटा फिर पेट में दुखेगा, बहुत नहीं खाने का, पेट में दुखेगा। तो ऊपर से आवाज आती, खाता कौन है? कहा खा नहीं रहा। वो चोपड़ी फटी है, उसको चिपका रहा। समझा? शफीक कहाँ गया? वो भाग गया, वो चोपड़ी चिपका नहीं गया होगा। आप लोग सोचते होंगे कारी साहब ने काय को हंसाया नहीं, तवा गरम किया, रोटी पकाने आ रहा हूं। नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ, कितनी चीजें हमारे पास होगी तो दुनिया भी हमारी, जन्नत भी हमारी। बोलो कितनी चीजें, जिसमें नंबर 1। अब नंबर 2 पर आने से पहले पूरा मजमा बोलेगा, एक साथ में आवाज से बोलेगा, पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज नहीं आ रही, आवाज, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जुमा की रात प्यार से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा नहीं पे जोर दे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं। पूरा मजमा बोले ना, पूरा मजमा बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा। अबे कोई कर सकता हम में से ऐसा? कर सकता? तो अपने को मोहब्बत किससे करने का है? ये बॉलीवुड वाले से? आया देखो ये सब बॉलीवुड वाले से, मोहब्बत वाले। ये क्या बताओ, हाफिज मोहसिन की सबने टोपी पहनी है, बोटाद में सबने, बोलो टोपी पहनी नहीं है, मेरे को पहनाई है। क्योंकि अगर अभी टोपी और रुमाल हटाओ
اور ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو, بوٹاک کی سٹائل دیکھو, ایسا لگے گا وہ خان نکلی, اصلی تو بوٹاک میں پیدا ہوا. ابھی ان کے رومال اور ٹوپی ہٹاؤ نا, یہ ایریا میں بال نہیں ہے. ہاں, ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم کا ہے. ہاں, یہ ادھر بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ادھر غریب ہے, غریب. اور پیچھے بھی دیکھو نا, پیچھے ایک دم ٹکلا, ایسا لگتا ہے زکات کا ڈبہ وہی ہے. اور آگے ان کا دیکھو نا, آگے ایسے یوں بال کھڑے ہوں گے اور جان بوجھ کر بائک پر بیٹھے گا, اور بوٹاد میں جہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی وہاں جا کے زور سے بریک مارے گا اور یوں کرے گا, یوں. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ایمان سے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی, دیکھو یہ آپ کو چاند نظر آتا ہے, آ رہا ہے چاند نظر آ رہا ہے, کرو 2 ٹکڑے کرو اس کے. کوئی کر سکتا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو آدھا ادھر ہو جائے, آدھا. اچھا یہ تو چاند کی بات ہی نہیں, اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی. پھر بولو, ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, اور ہمارے نبی انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا ہے, رات کا اندھیرا ہے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی, رات کے وقت میں ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ ارے ایمان سے بولو نا, کرتے ہو تو ہاں بولو. اور کرنا بھی, ارے بولو نا کرنا بھی. آج ایک بات آپ کو بتاؤں گا, شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا. ہم کہاں پر ہے بوٹاد کی؟ بولو نا کہاں پر ہے بوٹاد کی؟ مطلب ہے کہ ہم زمین پر ہیں. بولو کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولو, ہم کہاں پر ہیں؟ اچھا سارے نبی دنیا میں آئے, کہاں پر آئے؟ زمین پر. صحابہ کہاں پر آئے؟ زمین پر. اولیاء کرام کہاں پر آئے؟ زمین پر. میں, آپ, ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہماری فیملی, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی, ہم سب کہاں پر آئے؟ ہم سب کہاں رہتے؟ زمین پر. ایمان سے بولنا, ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر. بولو ہم, ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ سنو بوٹاد والوں, نہیں سنا ہو تو آج سن لو. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں, آمین بولو. اللہ سب کو عمرے میں لے جائے, آمین بولو. اللہ سب کو حج میں لے جائے, بولو آمین. لیکن میں آپ کو صرف اتنی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں, بولو ہم مدینے میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں, آگے چلے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں رائٹ میں ہم کو ممبر نظر آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. وہ زمانے میں لکڑی کا ممبر تھا, آج کے زمانے میں ماربل کا بہت خوبصورت ممبر بنا. جگہ وہی ہے, بولو جگہ وہی. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. اچھا اس کے بعد پوری زمین لمبی چوڑی, وہاں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. بولو آپ کا حجرہ مبارک, آپ کا گھر مبارک. بولو آپ کا گھر مبارک. ہاں وہ پورا گھر, اور وہ پورا گھر سے لے کر یہ پوری زمین سے لے کر ممبر تک سننا. ہمارے نبی جو کہتے زبان نبی کی ہوتی ہے, فیصلہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا یہ پورے زمین کے بارے میں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری. ہمارے نبی فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں میرا منبر شروع ہوتا ہے, وہاں میرا مکمل گھر ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ایریا اس میں آتا ہے وہ زمین نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں نا, وہاں نماز پڑھنے کے لیے ایب, موبائل, ہاں پولیس کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں, لیکن وہاں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین نہیں ہے. بولو وہ کیا ہے؟ جنت کا. اس کا مطلب ہے کہ سارے نبی آئے زمین پر رہے, ہم آئے زمین پر رہے,
मुस्तफ़ा जब मदीना पहुंचे तो जमीन पर नहीं रहे, कहाँ पर रहे? जन्नत में रहे। इसीलिए हमारे नबी का जब आखिरी वक्त, बोलो अलविदाई वक्त, आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े मुबारक का कब्र मुबारक में जिंदा है, लेकिन जब मलकुल मौत आपकी रूह निकालने आए, आपकी मुबारक रूह निकालने आए, तो हमारे नबी ने पूछा था मलकुल मौत से, मेरी रूह निकालोगे? कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? तो मलकुल मौत फरिश्ते ने कहा आप तो नबियों के नबी है, आपकी रूह को जन्नत में ले जाएंगे। तो हमारे नबी ने कहा तो अभी कहाँ है? अभी रूह कहाँ है? तो फरिश्ते के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे नबी ने फरमाया मेरी रूह मुबारक अभी भी जन्नत में है, मेरा जिस्म अभी भी जन्नत में। सारे लोग जमीन पर रहे, मुस्तफ़ा जन्नत में रहे। इतने प्यारे मुस्तफ़ा, मोहब्बत है ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, एक आवाज में बोल दो ना, मुस्तफ़ा का दामन। और आज मैं ये बात करने के बाद आखिरी बात पर आऊंगा, लेकिन सुनना बराबर। आप सबने हजरत बिलाल का नाम सुना? मैं क्यों सुना रहा हूं मालूम है नाम? क्योंकि जिसने मुस्तफ़ा के दामन को थामा, कसम अल्लाह की, आज भी कोई मुस्तफ़ा के दामन को थामे, जान माल आबरू इज्जत में ऑटोमेटिक अल्लाह बरकत देगा। आदमी क्या समझता है मैं लोगों की स्टाइल करूंगा ना, लोगों की स्टाइल पे जाएगा दुखी दुखी रहेगा, नबी के तर्ज पर आजा सुखी सुखी रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है? एक हाथ आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। हजरत बिलाल भाई रंग में कैसे थे? काले। अरब के रहने वाले नहीं थे, इथोपिया के रहने वाले, हबशा, बोलो कहाँ के? हबशा के रहने वाले। मालूम है हजरत बिलाल काबे का तवाफ कर रहे हैं मक्के में। बोलो किसका तवाफ कर रहे हैं? भाई जल्दी जल्दी सुन लो, बात खत्म कर। बोलो किसका तवाफ कर रहे हैं? अबू जहल आया। कौन आया? उसने देखा कि बिलाल काबे का तवाफ कर रहे हैं, तो वो अबू जहल की हुकूमत थी मक्के में। बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ। सबसे पहले बिलाल को तमाचा मारा। किसने? अबू जहल। और क्या काम मालूम? आज कर लिया, अब काबे का तवाफ नहीं करना, वरना 2 टुकड़े करके यहाँ से भेजूंगा, क्योंकि तुम अरब के रहने वाले नहीं हो, तुम गोरे, बोलो नहीं हो, तुम्हारा अरबी जबान से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम काबे के मुतवल्ली नहीं हो, काबे के ट्रस्टी नहीं हो, काबे के जिम्मेदार नहीं हो। इससे अबू जहल ने कहा यह आखिरी तवाफ। बिलाल अब अगर तुमने तवाफ किया तो यहाँ से तुम्हारा जनाजा उठेगा, ये अबू जहल का वादा है। चलो हजरत बिलाल चले गए। बोलो हजरत बिलाल वहां से। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी देर हो जाएगी, इतना बताऊंगा हमारे नबी सबको लेकर हिजरत करके कहाँ चले गए? बोलो ना, मक्के से हिजरत करके कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और अल्लाह ने फरमाया जो हिजरत करके मदीना गए वो सब कामयाब हो गए। बोलो अल्लाह ने क्या फरमाया? वो सब अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद आपके साथ में जितने लोग मदीना चले गए, वतन से बेवतन हो गए, अल्लाह फरमाते सबके सब मेरे इम्तिहान में कामयाब हो गए। बोलो सबके सब इम्तिहान में हमारे। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब लोग कहाँ चले गए? बोलो फिर बोलो कहाँ चले गए? अच्छा एक जमाना आया, अल्लाह का हुक्म आता है मेरे मुस्तफ़ा अब जाओ मक्का में। बोलो अब जाओ मक्का में, और अब से मक्के में हुकूमत मोहम्मद आपकी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अब अल्लाह ने आपको ताकत, आपको कुव्वत, अल्लाह ने माल दौलत, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आओ अब मक्का फतह हो गया है, मेरे मुस्तफा शहंशाह बन के मक्का में जाओ, फातेह बन के मक्का में जाओ, और आज से हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। सच बताओ हमारे नबी आ रहे हैं। बोलो कहां पर आ रहे हैं? मदीना से मक्का। शहंशाह बन के आ रहे, बादशाह बन के आ रहे, फातेह बन के आ रहे। अच्छा और जीत भी देने वाला कौन? हम लोग आज क्रिकेट में और इसमें कभी जीत जाते तो दूसरे दिन बोलो हार भी जाते, लेकिन जिसको अल्लाह जीता है वो कभी हारने वाला। और अल्लाह ने जिताया वो कुरान में लिखा,
بولو کہاں پہ لکھا؟ پڑھوگے میرے ساتھ میں پڑھوگے؟ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر۔ کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے مصطفیٰ، آ جاؤ میرے مصطفیٰ، آ جاؤ، تمہیں جیت دلانے والا اللہ شہنشاہ بن کے آ جاؤ، فاتح بن کے آ جاؤ۔ چلو ہمارے نبی آئے، پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ہمارے نبی پورے جماعت کے ساتھ، بولو کہاں پر آئے؟ مکہ میں آئے، اور سارے مکہ والے کھڑے، کعبہ موجود ہے، ہمارے نبی آ رہے۔ معلوم ہے یہاں سب دشمن بھی ہیں، بولو کون ہے؟ جنہوں نے کسی زمانے میں ہمارے نبی کو مارا بھی تھا، کانٹے بھی بچھائے تھے، چہرے پہ تھوکا بھی تھا۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مکہ فتح ہو گیا، ہم کعبے کے پاس سے، حکومت ہمارے پاس سے، یہاں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کچھ ایسے جنہوں نے آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، کچھ ایسے جنہوں نے آپ کو مارا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا اعلان کرو الیوم یوم الملحمہ، اعلان کرو آج انتقام لیں گے، جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے، جنہوں نے ہم کو کچلا ہم کچلیں گے، جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہم بہائیں گے۔ ہمارے نبی کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے اور قال یوم لیس اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم المرحمہ۔ ہمارے نبی نے کہا سنو، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ بولو سبحان، سب کو کیا کر دیا؟ اب پوائنٹ پر آنا، پوائنٹ پر، ہاں ہو گئی، معافی ہو گئی۔ اب ہمارے نبی کعبے کے پاس سے سارے صحابہ، پورا علاقہ بھرا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت آیا، بولو کون سی نماز کا وقت ہے؟ آپ لوگ ساتھ دو گے تو اچھا لگے، کون سی نماز کا وقت ہے؟ آج پہلی مرتبہ کھل کے کعبے میں اذان ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی حکومت ہے، اللہ نے حکومت دی، پہلی مرتبہ کعبے میں اذان ہونے والی ہے۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، ظہر کا وقت آیا، سب کو فکر ہے آج اذان کون دے گا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اذان دے گا جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا وہ اذان دے گا جن کی آواز بہت اچھی ہوگی، کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو قریشی ہوگا، کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو ہاشمی ہوگا، کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو نبی سے بہت قریب ہوگا، کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوگا۔ اور سب کو فکر ہے ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہونے والی ہے، اور سب ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ رہے کہ اذان کس کو کہیں گے کہ دو، کیونکہ تاریخ میں لکھا جائے گا کعبے میں سب سے پہلی اذان دینے والا کون؟ معلوم ہے ہمارے نبی وہیں کعبے کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ کس کا نام لیا؟ ساتھ میں بولو کن کا نام لیا؟ اور آپ کو معلوم ہے بلال تو کہیں کونے، ان کو معلوم ہے بلال کو میرا کیا غلام، میں غلام، میں کہاں یہاں کا رہنے والا، اور کہیں کونے میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا بلال تمہارا نام لیا جاتا، کہا کیوں میرے کو کیوں بلا رہے؟ ہمارے نبی نے دیکھا، کہا بلال وہاں کائے کو بیٹھے ہو، آؤ۔ تو حضرت بلال آئے، کیا کرنا؟ کہا اذان دو۔ کیا کروں؟ سب لوگوں کے اندر سناٹا چھایا کہ بلال، اچھا اب سننا پوائنٹ، موٹر والے سننا، اذان دو۔ اذان کس کی طرف دیکھ کر دینا چاہیے؟ کعبے کی طرف؟ بھائی اذان ہمیشہ قبلے کی طرف، ہاں بولو۔ اقامت، امام صاحب، آپ مسجد میں جاؤ گے تو امام کہاں کھڑے؟ کبھی آپ نے دیکھا الٹے کھڑے؟ اذان دینے والے کہاں کھڑے؟ قبلہ یعنی کعبے کی طرف۔ اور قرآن کریم میں لکھا ہے اذان، اقامت اور امامت کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ اب ہمارے بوٹار میں کعبہ تو نہیں ہے لیکن قبلہ ہے، وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کعبے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ فرماتے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے اذان کا معاملہ ہو، اقامت کا معاملہ ہو، امامت کرانا ہو، چہرہ کعبہ۔ تو اب حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا اذان دو، کعبہ تو ہے۔ اب ادھر کھڑے ہوئے تو بھی کعبہ سامنے، بولو نا، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، کیونکہ یہ پورا کعبہ ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا اذان دو. اب حضرت بلال یہاں کھڑے ہوں گے تو بھی سامنے کعبہ ہے, یہاں سے چل کے یہاں کھڑے ہوں گے, بولو سامنے کعبہ, یہاں کھڑے ہوں گے تو بھی کعبہ, وہاں کھڑے ہوں گے تو بھی چاروں طرف کعبہ ہے. تو حضرت بلال نے ادب سے پوچھا اللہ کے رسول چاروں طرف کھڑا رہوں گا, سامنے کعبہ ہے, آپ بتاؤ کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دو, بولو سبحان اللہ. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. تو حضرت بلال ادھر آ گئے, ادھر کھڑے ہو کر اذان دو, بولو کیا فرمایا نہیں. تو اللہ کے رسول ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو ادھر کھڑے ہو کر اذان دو, نبی نے فرمایا نہیں. تو حضرت بلال رونے لگے, کہا اللہ کے رسول یہ آخری جگہ ہے, یہاں کھڑے ہو کر اذان دو, نبی نے فرمایا نہیں. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول اذان تو کعبے کے سامنے دینا ہے, چاروں طرف آپ منع کرتے ہیں, میں کہاں اذان دو. ہمارے نبی نے فرمایا بلال کعبے کے اوپر جاؤ, آج اوپر جا کر اذان دو گے, بولو سبحان اللہ. کس کے اوپر جاؤ گے؟ کعبہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی پھٹ پھٹ چڑھ جائے, باقاعدہ سیڑھی لائی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیڑھی پہ چڑھایا گیا. اب کعبے کے اوپر آ گئے, بولو کعبے کے اوپر. اب اوپر آ کر پوچھتے ہیں اب کس کی طرف چہرہ دیکھ کر اذان دو, کیونکہ کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے بھائی, کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے. اب ادھر کھڑا ہو, ادھر کھڑا ہو, ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا ہو, تو چاروں طرف ہوا ہے, کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے نبی نے طواف کرنا شروع کر دیا, جواب نہیں دیا, کہا اذان دو. اور ہمارے نبی نے کیا کیا؟ طواف سمجھتے ہو نا کعبے کا. تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا سمجھ گیا, کعبہ نظر نہیں آتا, کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. بھائی کعبہ نظر نہیں آتا لیکن کعبے کا کعبہ محمد تو نظر آتے ہیں. جہاں محمد کا چہرہ ہوگا وہیں بلال کا چہرہ ہوگا. بس ہمارے نبی یوں طواف کر رہے, حضرت بلال ایسے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر گئے تو ہمارے نبی کا طواف مکمل ہوتا ہے, بلال کا کعبے کے اوپر اذان مکمل ہوتی ہے, بولو سبحان اللہ. پھر حضرت اب سننا, حضرت بلال نیچے آنے کا, ہمارے نبی کہتے کھڑے رہو, آج پورے مکہ کو دیکھنا ہے, جس بلال کو کہا تھا کعبے کا طواف کرو گے تمہارا جنازہ اٹھے گا, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کعبے کے پاس نہیں کعبے کے اوپر کھڑا رہتا ہے. وہ ابو جہل نے کہا تھا آخری طواف ہے, آنا نہیں. اللہ نے بتایا کیوں آنا نہیں, جانا نہیں, کیونکہ مصطفیٰ کے دامن کو تھاما وہ کعبے کے پاس نہیں کعبے کے اوپر رہتا ہے, اس کا پاؤں بھی کعبے کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ کعبے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے, وہ بلال ہے. اور صرف بلال نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا سن لو, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما آج اللہ نے بلال کو عزتوں سے نوازا ہے. قیامت تک کوئی میرے دامن کو تھامے گا اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے گا. تو کون کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن؟ ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے ہو تو ہاں بولو, نہیں کرتے ہو میرے پاس کائے کو اتنا بلواتے ہو. کرتے ہو محبت؟ سب لوگ کرتے ہو مصطفیٰ سے محبت؟ تو ایسا ادھورا مت بولو, بولو محبت کرتے تھے. کیا بولو گے؟ محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. محبت بتاؤ کیسی محبت. وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک جوان صحابی بیٹھے, جوان صحابی, انہوں نے کلر والا کپڑا پہنا ہے. کون سا کپڑا پہنا؟ لیکن وہ کلر جو ہے نا لیڈیز کلر ہے. کون سا کلر ہے؟ لیڈیز, جیسے ایک دم لال یا پنک ایک دم, وہ کون سا کلر نہیں معلوم, لیکن وہ جو کلر پہنا ہے نا وہ لیڈیز والا کلر پہنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, دیکھو میں آپ کو یوں دیکھا, کہا عبداللہ ادھر آئے, کہا یہ کپڑا مجھے نہیں پسند, تم مرد ہو ایسا کپڑا پہنا, مجھے بولو مجھے. صرف اتنا ہمارے نبی نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کو معلوم ہے وہ گھر گئے, کپڑا اتارا, نہائے دھوئے, دوسرا سفید کپڑا پہنا اور وہ کپڑا آگ میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ وہ زمانے میں بھٹی تنور جلتا تھا, آگ میں ہو گیا, معاملہ ہو گیا. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے سفید کپڑا پہنے ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آئے, کہا وہ کل کے کپڑے کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جلا ڈالا.
जला डला, घर में आग जल। तो हमारे नबी ने फरमाया जला दिया, आग लगता, क्यों जला? अरे वो बीवी को देते, बहन को देते, खाला को देते, फूफी को देते, चची को देते, अरे घर में किसी औरत को देते, काम आता, जला क्यों दिया? कहा मेरे नबी जिस पर आपकी नाराज वाली आंखें आई उसको देखना भी हराम समझता हूं। हमारे नबी ने फरमाया इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम। हमको नबी से मोहब्बत, वो लोग करते थे, करते और करते। अब हाथ ऊपर उठाकर बोलो मुस्तफा का दामन, नहीं बोलो ना मुस्तफा का दामन, मतलब पक्के है ना, मोहब्बत में पक्के ना? अरे हाँ बोलो ना, पक्के ना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपके पास टाइम है तो एक बात और बताओ, ये चांद दिख रहा है आपको? हाँ बोलो ना, दिख रहा है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, बोलो कहाँ में, ऐसे लेटे हुए हैं बचपन, यानी मेरे ख्याल से 2.5 साल या 3 साल, बोलो कितना, 2.5 साल की उम्र होगी हमारे नबी की। हमारे नबी बिस्तर पर लेटे हैं मक्का में, बोलो कहाँ पे, मक्का। और घर कोई पक्का नहीं है, छप्पर वाला घर है, बोलो छप्पर वाला। और बाजू में बीबी आमीना बैठी। बीबी आमीना कौन? हमारे नबी की वालिदा, माँ है। बीबी आमीना मोहतरमा बैठी है, और जाहिर बात आपने देखा होगा माँ बच्चे को सुलाती है, तो बीबी आमीना भी कह रही है बेटे मोहम्मद सो जाओ, बेटे मोहम्मद सो जाओ, रात हो गई। लेकिन बीबी आमीना रो रही है, और रोते रोते क्या कहती है मालूम है? मोहम्मद तुम यतीम हो, तुम यतीम, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं कि खिलौना लेकर आओ। बोलो मेरे पास पैसे नहीं कि खिलौना। और फिर आमीना कहती भी है मोहम्मद मालूम है मक्के के मार्केट में खिलौना मिलता है, लेकिन तुम्हारे अब्बा होते तो खिलौना लाते ना। मैं गई थी खिलौना लेने, लेकिन पैसे ही नहीं थे तो मैं खिलौना कहाँ से लाती। ये कहकर आमीना रोने लगी। बोलो बीबी आमीना यानी मोहम्मद को सुला भी रही है और साथ में रो भी रही है, और ये कह भी रही है कि मैं खिलौना ला नहीं सकती, तुम यतीम। और सच बताओ हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे पूरा मजमा बोलो ना, हमारे नबी यतीम थे ना? अब्बा नहीं, और बीबी आमीना बेवा है। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा हमने आपको यतीम बनाया। तो बीबी आमीना रो रही है और कह रही है कि बेटे तुम यतीम, मैं बेवा, खिलौना कहाँ से ला। सुनना, बीबी आमीना खुद फरमाती है मैं बेटे को सुला रही हूँ, रो भी रही हूँ, खिलौने की बात भी कर रही हूँ। बीबी आमीना कहती है ऐसे मैंने देखा, क्या नजर आया? बीबी आमीना कहती मैंने देखा वो चांद उधर जाने लगा। ये चल रहा है? अरे बोलो ये चल रहा है? खड़ा है ना अपनी जगह पर? बीबी आमीना कहती वो उधर गया, उधर गया। फिर बीबी आमीना कहती वो उधर गया, उधर। फिर बीबी आमीना कहती वो चांद उधर गया। तो बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद तो एक जगह पर रहता है, ये आगे, ये दाएं, ये बाएं क्यों होता? बीबी आमीना कहती मैंने मोहब्बत से नीचे देखा मेरे नबी मोहम्मद 3 साल उम्र, उंगली से यूं इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है, उंगली से यूं इशारा करते तो चांद इधर, यूं उंगली से यूं करते तो चांद उधर। और बीबी आमीना कहती जैसे मेरे कान में आवाज आई आमीना इस मुबारक बच्चे को खिलौने की जरूरत नहीं, हमने आसमान के चांद को इनके लिए खिलौना बनाया है। ऐसे प्यारे नबी किसको मिलेंगे मेरे दोस्तों? मोहब्बत करते हो ना? अब तो बोल दो ना, मोहब्बत करते हो ना? एक साथ में बोल दो मुस्तफा का दामन। नहीं नाराज मत होना, ईमान से बोलना। ये कटिंग क्या है और कोई क्लीन शेव क्या है? एक अजब मामला है, मालूम है इमरान बेटा, समझ में नहीं आता लोगों को। हाफिज मोहसिन समझ में नहीं आता, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं। कोई मेरे को समझा देवे ना, ये टॉपिक ही मैं बंद कर दूं। क्या समझ में नहीं आता मालूम कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी ऑटोमेटिक दी, लाना नहीं पड़ता, वो आती है। हाँ बोलो, लाना पड़ा क्या? आ गए मेरे पास, आ गए हाफिज मोहसिन को, आ गया, पहले नहीं थी, फिर उसके बाद में बोलो आ गई। अल्लाह ने कुदरती मर्दों को दाढ़ी दी है, औरतों को
जोर से बोलो, औरतों को बोटाक्स में आई किसी औरत के चेहरे पे दाढ़ी? नहीं आई। फितरत है। मर्दों के चेहरे पर ऑटोमेटिक दाढ़ी बोलो आती है, औरतों को दाढ़ी नहीं आती है। जिसको आवे वो मर्द। आगे नो कमेंट्स। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। काहे को ऐसा करते हो भाई? मैं वो बात पर आ रहा हूं। दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए। एक तो सुन लिया आपने, क्या? नंबर 2, साहबा ने पूछा वो दूसरी चीज भी तो बताओ, क्योंकि थामोगे तो जन्नत है, नहीं थामो तो जहन्नम है। हमारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीयिकुम, तुम्हारे नबी का तरीका थाम लो। उलमा ने इस पर यह फैसला किया कि नबी का तरीका क्या? मालूम हुआ कि नबी का सबसे बड़ा तरीका है 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की। अल्लाह ने फरमाया नबी का तरीका, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला अल-ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहू व अदबार सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ये नबी का तरीका। अब पूरा बोटा 5 वक्त की नमाज बोलो। फजर, आराम से पढ़ो, आराम से फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा भीतर के साथ पढ़ो। आप सर्वे करो, सुन्नत नवाफिल के साथ पढ़ो 1.5 घंटा। बोलो कितना? 5 नमाजों का कितना टाइम होता है? 1.5 घंटा। और कुरान कितनी देर पढ़ने बोला? कितना हो गया टोटल? 24 घंटे में से कितने घंटे अल्लाह को देने के? 2। 22 किसके? अपने। 2 अल्लाह के। और नतीजा क्या? दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। बोलो सुभान। इससे बड़ा मालिक कोई नहीं होगा। आज हमारे मालिक जो होते हैं ना, दुकान वाले, फैक्ट्री वाले, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा हमारे पास काम करवाते, 12,000 15,000 पगार देते, कहीं चलो ज्यादा 20-25 हजार देते, और हमारे पास ओवर टाइम करवाते। छुट्टी मांगो तो माँ बहन की गालियां देते। वो अल्लाह है। 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मुझे दे दे 5 वक्त नमाज, आधा घंटा कुरान। जान भी तेरी, माल भी तेरा, आबरू भी तेरी, और जा दुनिया भी तेरी और आखिरत भी तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है 2 काम करने के लिए? नंबर 1 आधा घंटा कुरान, और नंबर 2 5 वक्त की। और एक बात मैं आपको बताकर बात खत्म करूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं अभी मुफ्ती साजिद, हमारे बेटे भावनगर वाले ना, उनको भी मैं कह रहा था कि भावनगर में नहीं, बोटाद में नहीं, जो ये हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, अल्लाह की कसम ये काम सबको करना है। मेरे को भी करना है और आपको भी करना है। आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनेंगे सब लोग सुनेंगे। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ, सुबह का वक्त है, कुछ लोग हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कुछ मर्द, पीछे औरतें, बच्चे, उनके पास कपड़े पूरे नहीं थे। बोलो कपड़े पूरे नहीं थे, और चेहरे से लगता था कि इन लोगों ने खाना खाया नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कहाँ से आए? मालूम हुआ कबीला मुज़र, एक कबीला है, कबीला मुज़र, वहाँ के लोग। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मदीना वालों लाओ भाई, लेकर आओ, कोई अनाज लेकर आओ, कोई रोटी लेकर आओ, क्योंकि ये कुछ गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर नजर आते, इनके पास कपड़े भी नहीं, इनके पास खाना भी नहीं, कुछ लेकर आओ। मेरे प्यारों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा के फजर के बाद का वक्त था। हमारे नबी ऐलान करते गए। हम 1-8 घंटा 2 घंटा बयान में थक जाते, हमारे नबी जोहर तक ऐलान करते गए। यहाँ तक कि हजरत बिलाल ने जोहर की अजान दी, जोहर की नमाज हुई, फिर हमारे नबी ने ऐलान शुरू किया। तो हजरत बिलाल फरमाते, हमने एक सहाबी को देखा जो इतना बड़ा ठेला लेकर आए, और वो ठेला रोटी का नहीं था, वो कपड़े का नहीं था, वो अनाज का नहीं था। एक ठेले में चांदी के सिक्के थे, एक ठेले में सोने के सिक्के थे, लाकर रख दिया और कहा मेरे नबी सब लोग लेकर आ गए और अनाज भर गया। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। और उसके बाद हमारे नबी के चेहरे पर हज़रत बिलाल कहते, इतनी मुस्कुराहट, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। और हमारे नबी ने फरमाया, जो आप लोगों ने ये काम किया है, आइंदा कोई भी काम करेगा, जिस तरह मैं खुशी खुशी आपको मिलता हूं,
آگے آنے والا بھی ایسا کام کرے گا، قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ کر میں مسکراتا رہوں گا، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ یہ جو ہیلپ گروپ والے ہیں، مبارکی ان جوانوں کو۔ حضرت مولانا ثاقب صاحب ہمارے بیٹے کی عمر کے اور میرے ساتھ بہت ان کا قریبی تعلق ہے، ان کو بھی مبارکی۔ ہمارے حافظ محسن اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکی، کیونکہ اس کا وعدہ پکا ہے کہ آپ اگر ایجوکیشن کے لیے محنت کر رہے ہو، آپ اگر کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی لاچار، کسی مجبور کو اناج پہنچاتے ہو، آپ یونیفارم کا انتظام کرتے ہو، آپ چوپڑیوں اور کتابوں کا انتظام کرتے ہو، آپ مدرسے کے بارے میں انتظام کرتے ہو، دین کا نالج بھی ضروری ہے، دنیا کا نالج بھی ضروری ہے۔ آج ہمیں حافظ، قاری، عالم کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہیلپ گروپ جو کام کرتا ہے، بوٹاج والوں، اللہ کی قسم قیامت میں ملیں گے تو ہم نبی کو دیکھ کر مسکرائیں گے، نبی ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ان جوانوں کی ہمت بڑھاؤ، حوصلے بڑھاؤ، جان مال سے تعاون کرو، کچھ نہ دے سکو تو اپنا وقت دے کر ان کو آگے بڑھاؤ۔ اور میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، بولو آمین۔ اور یہ جو حافظ محسن اور ان کے ساتھی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو، نماز پڑھو گے؟ کتنے ٹائم دی؟ یہ ایک بات میں آپ کو پوچھوں، بات ختم کرتے یہاں پہ۔ یہ فجر کی نماز جو لوگ چھوڑتے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی نے فجر پڑھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی۔ بولو ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھیں برابر۔ جس نے نہیں پڑھا ہمارے نبی کی آنکھیں، یہ بچے بول رہے ہیں، آپ لوگ بولو، گرم ہو گئی، یعنی ہمارے نبی غصے ہو گئے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، جو صبح کرے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، چھوڑ دو، پڑوسی ناراض ہے، چھوڑ دو، مدینہ والا مصطفیٰ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم نے فجر نہیں پڑھی۔ 8 بجے آنکھ کھولی، 9 بجے آنکھ کھولی، 10 بجے آنکھ کھولی، یا فجر نہیں پڑھی ہم نے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے ہمارا خاندان چھوڑو، مدینہ والا مصطفیٰ ہم سے۔ تو اب بتاؤ، دکان میں برکت، بیوی مانے گی بات، بچے بات مانیں گے، اولاد کی تربیت ہوگی، کون ناراض ہے؟ اچھا، اور ہمارے نبی کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں۔ قرآن کہتا ہے تو تیرے سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہے۔ ہم اپنی جان، یہ میری جان، یہ قاری احمد علی کی جان، لیکن قاری احمد علی اپنی جان سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا مصطفیٰ مجھ سے قریب۔ اتنا ہمارے نبی محبت کرتے کہ تو تیرے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تیرے سے قریب ہوں۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، کہاں پر لکھا؟ قرآن میں لکھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے، اے انسان تو تیری جان سے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تجھ سے۔ اتنے قریب مصطفیٰ لگا ہوا ہوگا، لیکن یہ درود کا بہت اہتمام کرو۔ ہمارے الحمدللہ صورت میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ عصر کی نماز کے بعد بس وہ جیسے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ 30 سال سے صورت میں جمعہ میں بول کے وہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ باقی قاری احمد علی میں کوئی طاقت نہیں۔ آپ سے بھی میں ونتی اپیل کرتا ہوں کہ یہ درود شریف پڑھو گے، بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، کہ اللہ آپ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا بھاؤ نگر کے ہمارے ساتھیوں کا، اگرچہ ہمارے بھاؤ نگر والے میرے کو نہیں بلانے، کہا گیا وہ ساجد سیٹھ کہاں ہے بھائی؟ ایسا لگا کھانے کے لیے آیا ہو۔ میں نے اس کو اتنا پیار سے کہا کہ پہلے بھاؤ نگر اتنا بلاتا تھا، ابھی کائے کو نہیں بلاتا، کچھ غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، بول تو تیری بیوی سے معافی مانگ لو۔ تو مجھے کہتا نا یہ مفتی ساجد ہے نا، وہ رہتے ہی نہیں بھاؤ نگر میں۔ تو یہ مفتی ساجد بھاؤ نگر میں نہیں رہتے تو ساجد بھائی تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا؟ پورا گھر میں فیکٹری چلتی، چولہا جلتا، بچے بیوی سب سوکھی رہتے، قاری احمد علی کے لیے مفتی ساجد پیدا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ساجد نگر سے، یہ بھی بھاؤ نگر سے تشریف لائے،
میرے بیٹے مفتی ساجد کسی زمانے میں ہمارے ساتھ پڑھتے، میرے پاس پڑھتے تھے. آج اللہ نے اتنا نوازا، ملکوں کا سفر کرتے ہیں. اور انہوں نے جو وہ واقعات، میں اس وقت چاہ رہا تھا کہ جو 7 باتیں اولاد کی تربیت کے لیے بتا رہے، کاش میرے پاس قلم اور وہ ہوتا. میں تو اس میں ان کے پاس لکھوا لوں گا، لیکن وہ آپ لوگ بھی لکھ کر جائے، اور لکھ کر نہ جائے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو 7 قوانین انہوں نے بتائے بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر ماں باپ افسوس کرتے ہیں کہ ڈرگس لیتا ہے، ایم ڈی لیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، دارو پیتا ہے. تو یاد رکھنا، لکڑی سیدھی ہوگی تو سایہ بھی، لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی. اس لیے کہیں نہ کہیں قصور ہمارے پیرنٹس کا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے. تو مفتی ساجد کو بلکہ آپ بعد میں بلائے، اطمینان سے سنیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا. جب انڈیا کے باہر والے، ابھی یہ ملیشیا میں تھے، اس سے پہلے بھی کہیں اور باہر کہیں ویسٹ انڈیز کی طرف گئے تھے. جب باہر کے ملک والے اتنا فائدہ اٹھاتے تو ہم ہندوستان والوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھائے. تو ہمارے، اور اسی طرح میرے بیٹے شفیق وہ بھی ہمارے ساتھ میں آئے، اور اسی طریقے سے میرے بیٹے عارف مودی وہ بھی، یہ سب بھاؤ نگر سے میرے ساتھ میں جڑ گئے ماشاءاللہ، اور ہم یہاں تک آ گئے. بھائی بوٹاد والے حافظ محسن، ہیلپ گروپ اور ان کے تمام ذمہ داران، اور آپ تمام کے تمام بہت سارے علماء ہیں، سب کا میں نام ایک مرتبہ لے لوں اور سب کا شکریہ ادا کر لوں، کیونکہ حق ہے ان علماء کا. سب سے پہلے ہمارے حافظ محسن صاحب ہیں، اسی طرح حافظ الیاس ہے، مولانا عبد الباسط ہے، مولانا ادریس ہے، مولانا اویس ہے، مولانا نذیر ہے، مولانا رضوان، مولانا ہدایت اللہ، مولانا فرمان، مولانا مستقیم، مفتی جاوید، حافظ عمران، حافظ ارباز، اور یہ پورا ہیلپ گروپ کے جتنے ممبر ہیں، بلکہ ہیلپ گروپ میں ہم سب ہیں. بولو انشاءاللہ، کیونکہ نام کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے. بولو نام کی ضرورت نہیں، کس کی ضرورت ہے؟ کام کی. اور ایسے خیرات صدقہ کرو، کسی یہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے نا، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار، آپ ایسا دے دو، دائیں ہاتھ سے دے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، جو ہمارے نبی نے فرمایا. کرو گے نا سب انشاءاللہ. اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیوی کو بول کے آئے، کوئی میرے کو ہدیہ دے نہیں دے، تو دے دینا بیٹا، کیونکہ یہ میں اوور ٹائم جا رہا ہوں بھائی. قرأت صبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور بھی کچھ کرنا ہے؟ اذان بھی دینا ہے، اور کچھ کرنا ہے؟ بس بولو بولو، وصول کرو. لیمو آیا، نچوڑو جتنا نچوڑ دیتا ہے، پھر بلائیں کہ 5 سال کے بعد آپ اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں. دیکھو میں قرأت صبا پڑھ رہا ہوں. قرأت صبا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ یعنی میں اس انداز میں قرآن پڑھوں گا سورہ فاتحہ جو سب بچے جانتے ہیں، لیکن وہ انداز میں کہ پروناؤنسیشن بدلے گا، ٹرانسلیشن. کیونکہ ہمارے نبی پر جب قرآن اترا تو 7 پروناؤنسیشن پر اترا. انزل القرآن علی 7 احرف. کتنے پروناؤنسیشن پر؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ایک ہی پروناؤنسیشن آتا ہے، اور یہ 7 پروناؤنسیشن سیکھنے کے لیے 1.5-2 سال اپنے کو جانا پڑتا ہے، اور پورا پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو 7 پروناؤنسیشن ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اس میں گھبرانا نہیں کہ یہ ایسا پڑھا ویسا پڑھا، جیسا نازل ہوا بولو ویسے پڑھا. اور کتنے ٹائپ پر نازل ہوا، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ماں باپ کے بوٹاد میں میرے کو نہیں معلوم، باقی ہم لوگ سورت میں رہتے. میں تو اصل بمبئی کا، لیکن سورت میں جب میں آیا اور بھروچ میں آیا، میں نے بہت فرق دیکھا. ہم سورت میں جب پانی پیتے تو پانی بولتے، کیا بولتے؟ بھروچ میں جب جاتے تو پانی بولتے. تو میں حیران ہو گیا کہ چیز تو ایک ہی ہے، لیکن وہ پانی، اور پھر کیا ہو گیا. اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤ، میں بہت حیران ہوا، بمبئی کا رہنے والا. یہ میں نے دیکھا بہت ساری گجراتی زبان میں جو سین ہے نا، سین، اس کو ہاتھ. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے کو بولتا ہے وہ نوہاری تھی آؤ. نوہاری یعنی نوہاری تھی آؤ، پچی ہورت گیو، ہورت تھی تڑکے ہر نے، تڑکے ہر تھی انکلے ہر. اللہ اکبر. تو خیر میں بھی اسی طرح یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اور ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ، بہترین قاری اور حافظ بنائیں گے، دین دنیا دونوں علوم دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن
يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم اللہ سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اب اذان دینا ہے، دو اذان دو۔ میرے کو ایک نے کہا تھا مولانا اذان دی نماز کون پڑھائے گا؟ یہ بیان کے بعد ایسے بھی فون آتے ہیں، آپ نے وہاں بیان میں اذان تو دی، نماز کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا تو پیدا ہوا، تیرے ابا نے تیرے کال میں اذان دی، نماز کون پڑھائے گا؟ سمجھ لو، اذان 5 نمازوں کے لیے ہے بے شک، بولو، لیکن اذان اس وقت بھی دی جاتی ہے جب کہیں ڈر ہو، فتنہ ہو، گناہ ہو، کہیں جناتوں کی شرارت ہو، کہیں بہت زیادہ دماغی پرابلم ہو، آگ لگی ہو، ہوا تیز چلتی ہو، تب بھی حدیث میں آتا ہے کیا دینا چاہیے؟ ہم یہ نیت سے میں بھی اذان دوں گا، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میں دو گے، اور نیت یہ کرو گے کہ اللہ ہماری پوری بستی کو فتنوں سے بچائے، بولو آمین۔ مقصد نماز نہیں ہے، اللہ فتنوں سے بچائے۔ تو اذان میں نے تو اذان تو بیان کے بیچ میں دے دی نا، حضرت بلال کا واقعہ سنا ہے اس میں، ڈبل مولانا تو یاد رکھنا، سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے بھائی۔ تیری بیوی نے کہا ہوگا کہ مولانا کو یہ بولنا ہے۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، سکھی رکھے، سارا ثواب مولانا کو اللہ عطا فرمائے۔ سب آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سب بولو صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على
حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے سب لوگ گردن جھکا دیں, ایک دم گردن جھکا دیں. 2 منٹ صرف اللہ کا ذکر کریں گے, جمعہ کی رات میں درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے. بالکل گردن جھکا دو, آنکھیں بند, زبان کھلی ہوئی, آنکھیں بند. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. بلند آواز سے اللہ 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 بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ. اللہ قبر میں جانا ہے. اللہ پیارے نبی نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, جہنم کی آگ لائی جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے, جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, جہنم کی آگ قبر میں لگائی جاتی ہے, سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. ہم کو نمازی بنا دے. اللہ اللہ یہ جو ہیلپ گروپ اللہ جو کام کر رہا ہے سب جوانان ہے. اللہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے, ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے, ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے, اور الہ العالمین اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.